السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا صرف رمضان کے آخری جمعے میں 4 رکعت پڑھ لینے سے زندگی بھر کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں؟ سوشل میڈیا پر اس طرح کی ایک پوسٹ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں بالخصوص آخری جمعے سے پہلے وائرل کی جاتی ہے کہ جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کے آخری جمعے کو آپ نے 4 رکعت نماز پڑھ لینی ہے، زندگی بھر کی بلکہ 700 سال کی بھی قضا نمازیں ہوں گی تو معاف ہو جائیں گی، اور اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے کہ یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو یاد رکھیے احادیث میں اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ زندگی بھر جتنی نمازیں قضا آپ کر لیں اور آخری جمعہ رمضان مبارک کے آخری جمعے میں 4 رکعتیں پڑھ لیں اور وہ ساری قضا معاف ہو جائے گی، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ یہ موضوع حدیث ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اس حوالے سے حدیث پاک میں آپ کو بتا دوں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گڑھا، جھوٹی بات کہی، تو اسے چاہیے کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے۔ تو ایسے لوگوں کو عبرت حاصل کر لینی چاہیے کہ جو اس طرح کی جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا کی طرف۔ اب قضا نمازیں جو ہوئیں تو کیا ان کے لیے صرف توبہ کافی ہے یا ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے؟ تو یاد رکھیے جو نمازیں آپ سے چھوٹی ہیں ان کے لیے صرف توبہ ضروری نہیں ہے، بلکہ توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی قضا بھی آپ کو کرنی پڑے گی تو ہی آپ کی خلاصی ہو سکتی ہے۔ تو جی ہاں، آپ نے اس کا اندازہ لگانا ہے کب سے آپ نے نمازیں چھوڑنا شروع کی تھیں، تو کتنے سال بنتے ہیں ان نمازوں کا حساب لگانا ہے۔ روزانہ دن کی جو رکعتیں بنتی ہیں وہ 20 رکعتیں بنتی ہیں۔ جی ہاں، سنتوں کی نوافل کی قضا ہوتی نہیں ہے، آپ نے قضا کرنی ہے صرف فرض نمازوں کی، فرض رکعتوں کی اور وتر کی۔ تو یہ دن میں 20 رکعتیں بنتی ہیں، 2 رکعت فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی اور 4 عشاء کے فرض اور 3 وتر، تو یہ ٹوٹل 20 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو آپ اگر ہر نماز کے بعد یہ اس طرح 2 کر کے 4 کر کے ادا کرتے جائیں، یعنی فجر کے بعد فجر کی قضا کر لیں، ظہر کے بعد ظہر کی، عصر کے بعد عصر کی، مغرب کے بعد مغرب کی اور عشاء کے بعد عشاء اور وتر کی قضا آپ کرتے جائیں تو یہ بھاری بھی نہیں پڑے گا اور آپ کی جو ہے وہ ادائیگی بھی پوری ہوتی چلی جائے گی۔ اب کتنے سالوں کا حساب لگانا ہے؟ تو اگر آپ کو یاد ہے کہ اتنے سال نماز نہیں پڑھی، چھوڑی ہے، تو پھر تو سیدھا حساب بن جائے گا، اتنے سالوں کا حساب لگا کے آپ ادائیگی ابھی سے شروع کر دیں۔ اور اگر نہیں معلوم کہ کب سے چھوڑی تھی اور کب سے نہیں چھوڑی تھی تو بلوغت کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اکبر رائے کیا ہے، جہاں گمان آپ کا غالب ہے اب سے میں نے نماز چھوڑی تھی یا پڑھی نہیں شروع سے، تو جب آپ بالغ ہوئے تھے تب سے حساب لگا لیں گے، 15 سال کی عمر میں بالغ ہوئے یا 13 سال کی عمر میں یا 14 سال کی عمر میں، تب سے آپ حساب اپنا لگانا شروع کر دیں اور جتنے سال بنتے ہیں ان کی آپ نے قضا لازمی کرنی ہے۔ لیکن اگر یہی نہیں پتا کہ بالغ کب ہوئے تھے تو پھر مرد ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 12 سال کی عمر کے بعد سے حساب لگا لے، اور اگر عورت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 9 سال کی عمر کے بعد سے حساب لگا لے، کیونکہ عورت کے بالغ ہونے کی ابتدائی عمر وہ 9 سال ہے اور مرد کے بالغ ہونے کی ابتدائی عمر وہ 12 سال ہے۔ تو اگر کسی کو اپنی سن بلوغت یاد نہیں ہے تو وہ اپنی ابتدائی جو اس کی عمر ہے جس سے بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کا حساب لگا کے جتنے سال بنتے ہیں وہ لکھ لے اور پھر اس حساب سے قضا بھی شروع کرتا چلا جائے۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ یہ ان لوگوں تک پہنچے جو جھوٹ بولتے ہیں اور قضا کے حوالے سے لوگوں کو خود فریبی میں مبتلا کرتے ہیں اور قضا نمازیں بھی ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔